جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو آج پھر ہم تاریخ اسلام کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کی قسط نمبر 17 لے کر جو ہے نا وہ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے قسط نمبر 16 میں ہم نے سلمان بن عبد الملک کا ذکر کیا، اور اس میں ہم نے یہ بتایا کہ اس نے پہلے کوشش کی تھی کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو جو ہے نا وہ ولی عہد نامزد کر دے، مگر بعد میں پھر اس کو مجبوراً حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جو ہے وہ خلیفہ منتخب کرنا پڑا ولی عہد، اور وہ پھر خلیفہ بن گئے سلمان کی وفات کے بعد۔ اور یہی اس کا ایک اچھا اقدام تھا کہ اس نے کیا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اصل میں بنو امیہ کے دور کا سب سے سنہری دور ہے، اگرچہ یہ بہت تھوڑی خلافت تھی، اگرچہ یہ صرف 2 سال اور 4 ماہ تک ہی رہی، مگر انہوں نے کایا پلٹ کر رکھ دی، اور انہوں نے تمام جو رواج چل رہا تھا، جو اصول چل رہے تھے بنو امیہ کی خلافت میں، وہ سب انہوں نے ریورس کر دیے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک قسم کا خلافت راشدہ کا دور جو ہے وہ واپس آ گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جو ہے نا وہ دور میں۔ مگر دوسری طرف چونکہ جو آل مروان تھے ان سے خلافت جو ہے نا وہ چلی گئی عبدالعزیز کی طرف، جو اصل میں ان کے یعنی کزنز کی طرف جو ہے نا وہ چلی گئی۔ تو عبد الملک کے اور عبدالعزیز اور عبد الملک دونوں یعنی بھائی تھے، اور یہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے، یعنی مروان تک تو یہ ٹھیک ہے سارا سلسلہ، مگر یہ عبد الملک کے بیٹوں سے دوسری طرف جو ہے نا وہ خلافت چلی گئی عبدالعزیز کے بیٹوں کی طرف۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے ہی یعنی ایک قسم کے شہزادوں کی طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ وہ کیوں کہ ان کے جو والد تھے عبدالعزیز، وہ 21 سال تک جو ہے وہ مصر کے گورنر رہے، اور یہ بھی وہاں رہے ان کے ساتھ، اور یہ بڑے ناز و نہم میں جو ہے نا پروان چڑھے۔ اور ان کو جب گورنر بنایا گیا تھا، ولید نے جب ان کو گورنر بنایا مدینہ کا، تو انہوں نے ایک تو اس شرط کے اوپر وہ قبول کی تھی وہاں کی گورنری کہ میں دوسرے اعمال کی طرح ظلم نہیں کروں گا، اور میں اپنے طریقہ سے گورنری جو ہے نا وہ چلاؤں گا یا حکومت چلاؤں گا، جو کہ ولید نے مان لی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان کا جو سامان تھا ذاتی، وہ کوئی 30 اونٹوں کے اوپر لد کر گیا تھا، جس میں زیادہ تر ان کے کپڑے تھے۔ اتنے خوش لباس تھے یہ کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو کپڑا پہن لیتے تھے تو پھر دوسرے دفعہ نہیں پہنتے تھے، اور اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتے تھے کہ جہاں سے گزر جاتے تھے لوگوں کو دیر تک پتہ چلتا رہتا تھا کہ یہاں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا وہ گزرے ہیں، اور بڑے شاہانہ انداز میں جو ہے نا وہ رہتے تھے۔ مگر جب وہ خلیفہ بن گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی کایا پلٹ گئی۔ اب یہ ایک تو مروان کے پوتے تھے، اور ان کے باپ کا نام عبدالعزیز تھا، اور ان کی ماں جو تھی وہ عاصم تھی۔ اب ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ دوسری طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ملتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جو دوسرے خلیفہ راشد تھے۔ وہ کیسے کہ دیکھیں ان میں اوصاف بھی حضرت عمر والے تھے، اور ان کا رشتہ بھی حضرت عمر کے ساتھ جو ہے نا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملتا تھا۔ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، تو ان کو ایک گھر سے آواز آئی کہ ایک عمر رسیدہ عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، اور وہ بیٹی کہہ رہی ہے اپنی ماں کو کہ نہیں، خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو ماں کہتی ہے کہ، یا جو بھی وہ عورت تھی وہاں کہ ماں تھی سنا ان کی، وہ کہتی ہے کہ وہ کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس بچی نے کہا کہ نہیں، خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر یہ سن رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے دوسرے دن پتہ کروایا کہ پتہ کرو یہ بچی کون ہے۔ تو پتہ چلا اس بچی کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کا رشتہ اس بچی کے ساتھ کروایا اور اپنی بہو بنا لیا۔ اور اس یعنی حضرت جو عاصم تھے حضرت عمر کے بیٹے،
उनकी ये बेटी थी जो कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की माँ थी, उम्मे आसम जो है ना वो जिनको वो कहते हैं। तो इस तरह हजरत उमर के साथ भी इनका लिंक जो है ना वो बना। आप बड़े ही जो है ना वो आलम किस्म के इंसान थे, क्योंकि आपके वालिद ने अब्दुल अजीज ने आपकी जो तरबियत के लिए उस वक़्त के मशहूर मुहद्दिस थे सालेह बिन कैसान रहमतुल्लाह, उनको स्पुर्द किया हुआ था, और उन्होंने आपकी बड़ी तरबियत की थी बड़े ही अच्छे अंदाज में। यानी आप बहुत एक किस्म के आलम इंसान थे, और आप शाही खानदान के रुकन भी थे, अब्दुल मलक के भतीजे थे और दामाद भी थे, सलमान बिन मलक के बेनोई भी थे, और जो इनकी बीवी थी फातिमा वो भी सुना है बड़ी जहांदीदा किस्म की खातून थी, और वो अमूर मुमलकत में भी बड़ी दस्तरस रखती थी और बहुत अच्छी खातून थी वो। तो इस तरह ये सारे वाक़यात सीरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो इब्न जोज़ी ने लिखी है उसमें भी दर्ज हैं। सफ़ा 32 से ये कुछ हवाले लिए गए हैं, और फिर तारीख़ इस्लाम जो शाह मोइनुद्दीन साहब की है उनके सफ़ा 513 और 514 पर भी हैं। इसी तरह इब्न साद की जो जिल्द 5 है सफ़ा 445 पर भी ये वाक़यात हैं कि जब आप मदीना पहुँचे तो सबसे पहले आपने वहाँ के जय्यद उलमा को और जो वहाँ के दानश्वर थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि आपको मैं कसम देता हूं कि अगर आप कहीं भी मदीना में कोई जुल्म होता देखें तो मुझे आप जरूर बताएंगे। और उन्होंने जुल्म और सितम को ख़त्म किया। इसीलिए वो हज्जाज बिन यूसुफ के बहुत और उसके अमाल के भी खिलाफ थे। यजीद बिन मुअल्लम को इसीलिए इन्होंने बरतरफ किया था। जो भी बाकियात थी जो है इसकी हज्जाज बिन यूसुफ की, या जो जुल्म करने वाले लोग थे यजीद बिन मुअल्लम जैसे, तो उन सबको इन्होंने बरतरफ किया, बल्कि उन्होंने तमाम इन बाकियात को जलावतन करके यमन भेज दिया था। इसीलिए शायद यमन वाले भी बड़े लड़ाका हैं, और आजकल भी यमन में जो जंग हो रही है तो ये हुआ था। लेकिन खिलाफत संभालते ही आपकी काया पलट गई। आपने अपना सारा सामान जो है वो बैतुल माल में जमा करवा दिया, बल्कि इनकी बीवी जो हजरत फातिमा थी उनके जो है वो उनको बाप ने अब्दुल मलिक ने उनको बड़ा कीमती पत्थर दिया था, कोई ज़मरुद वगैरह हुआ होगा याकूत वगैरह, तो बड़ा कीमती था। तो वो भी आपने वापस बैतुल माल में जमा करवा दिया, हालांकि वो उनके बाप ने दिया था उनको। तो इस तरह आपने जो है वो बड़ा ही एक अदल कायम कर दिया। और आपने जो पहली रिवायत चलती आ रही थी उमवी खुलफा में, उन्होंने जागीरें कब्जा में की हुई थी, और वो जो बैतुल माल था उसको अपना जाती खजाना समझते थे। आपने वो तमाम जागीरें वापस करवा दी, इवन के जो ज़िम्मियों की और गैर मुस्लिमों की जागीरों पर कब्जा किया हुआ था। बड़ा मशहूर वाक़या है कि खालिद बिन यजीद जो था, नहीं खालिद बिन वलीद, तो उससे भी वापस करवा दिया जो है ना तो वो जागीर जो कब्जा में की हुई थी उन्होंने। तो उसने कहा कि ये तो मुझे मेरे बाप ने दी थी। तो उन्होंने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया कि नहीं, आपके बाप से ज्यादा सुन्नत रसूल और जो कुरान मजीद की जो तालीम है वो ज्यादा अहमियत रखती है मेरे लिए, इसलिए आपको ये वापस करनी पड़ेगी। तो इस तरह जो आले मरवान थे उनमें काफ़ी जो है ना वो ये किस्म की शुरू हो गई चहमगोइयाँ, और वो डरने लग गए कि ये तो सब कुछ वापस लेते जा रहे हैं। तो उन्होंने सब ने इकट्ठ किया, और इकट्ठ करके शाम बिन अब्दुल मलिक को भेजा अपना नुमाइंदा बनाकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास कि ठीक है, आप अपने दौरे हुकूमत में तो जो कुछ चाहें वो करें, लेकिन आप जो है जो पहले खुलफा जो कुछ कर गए हैं, या वो जो जागीरें दे गए हैं, या वो जो अहकामात जारी कर गए हैं, आप कम अज कम उनको जो है वो ना छेड़ें। मगर आपने फरमाया कि नहीं, क्योंकि उनका जो कौल है वो रसूल के कौल से या रसूल की सुन्नत से या अहदीस से या कुरान मजीद के अहकामात से अफजल नहीं है, इसलिए मैंने वो काम नहीं करना। और आपने देखें, आप खिलाफत के लिए चाहते ही नहीं थे, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि जब उनको पता चला
کہ وہ جو میں نے پہلے رجا والی بات بتائی ہے کہ نام نہیں اس نے ظاہر کیا تھا، جب ان کا نام سامنے آیا کہ سلمان نے تو ان کو ولی عہد مقرر کیا ہے اور ان کی بیعت لی ہے، تو کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ بے ہوش ہو گئے، یعنی غم سے کہ میں یہ بوجھ کیسے اٹھاؤں گا۔ اب دیکھیں ایک دنیا دار آدمی تو یہ چاہے گا کہ اس کو عہدہ ملے، لیکن جو خدائی تنظیمیں ہوتی ہیں، جو خدا کی جماعتیں ہوتی ہیں، اور جو خدا کے منتخب کردہ خلیفہ ہوتے ہیں یا جن کو خدا ہدایت دیتا ہے، ان کے پیروکار یا وہ خود کسی عہدے کی جو ہے نا وہ خواہش نہیں رکھتے، اور خدا جس کو چاہتا ہے مشاورت کرنے والوں سے بھی اسی کا انتخاب کروا دیتا ہے کہ جس کو وہ بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے یہ ہمارا ایمان ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور نبوت بھی خدا کی طرف سے ہی آتی ہے۔ تو یہ تھا کہ آپ جب آپ کو خلافت ملی تو آپ نے سب کو اکٹھے کیا، اکٹھے کر کے آپ نے ایک تقریر کی اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے آپ کی مرضی کے خلاف خلیفہ بنایا گیا ہے، اس لیے میں جو آپ نے پہلے ورجا والی جو بیعت تھی، وہ جو بیعت آپ نے کی ہے، میں اس سب سے آپ کو بری کرتا ہوں، یعنی وہ میں کینسل کرتا ہوں، آپ آزاد ہو، اگر آپ چاہو تو جس کو مرضی خلیفہ بنا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ نہیں، ہمارے خلیفہ جو ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ تو اس طرح آپ نے پھر اپنا کام جو ہے نا وہ شروع کیا۔ تو اب آگے یہ دوسرے پارٹ میں ہم ان کے باقی جو کارنامے ہیں وہ بتائیں گے اور باقی حالات زندگی بتائیں گے، کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور بڑا ہی سنہرا دور تھا، اور بنو امیہ میں اگر کسی کا دور یاد رکھنے کے قابل ہے تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہی دور ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ظفرنامہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کرتے رہیں۔ خوش رہیں اور سب کو خوش رکھیں۔ خدا تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔